اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ہے کہ نماز پہلی امتوں کو 2 نماز ہیں، ہمیں 5۔ پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں، ہماری مسجد۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، ہمیں اذان ملی۔ اور اذان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا، یہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے۔ اور جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے شوق میں سردار آپس میں الجھ گئے، کہتا میں دوں گا، کہتا میں دوں گا۔ پھر قرہ اندازی ہوئی جس کا نام نکلا اس نے اذان دی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا، اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا۔ کسی کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان۔ پہلا مؤذن بلال بنا، پہلے مؤذن اللہ نے بلال کو یہ عزت عطا فرمائی۔ دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو جنت کی میرے لیے سواری لائی جائے گی، میں اس سواری پر بیٹھوں گا تو اس کی جو وہ رسی ہوگی نا وہ ایسے نیچے گر جائے گی، نیچے گرے گی۔ اس رسی کے یعنی اس کی جو لگام ہوتی ہے وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے یہ ایسے نیچے گر گئی۔ اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی، کوئی آنے والا ہے، کوئی ڈرائیور آنے والا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا، کوئی کوچبان آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے چلے گا۔ رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا۔ جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی، رسی نیچے ہے تو اب سب کی گردنیں ایسے ہوں گی، کون سب قیاس کر رہے کون کون کون۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے، بلال بلال۔ تو بلال آپ کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور بلال میرے ساتھ ہوگا، میری سواری کی لگام پکڑے ہو جائے گا۔ تو ہمیں اذان ملی، کسی امت کو اذان نہ ملی۔ ہمیں 5 نمازیں ملی، کسی امت کو نمازیں 2 نمازیں، ایک فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ باجماعت نہیں، ان کو اپنی کتاب یاد نہیں، ہمیں قرآن یاد ہے۔ میرے مدرسے میں ایک بچہ اب ماشاءاللہ امریکہ میں وہ پڑھا رہا ہے، اس نے 30 دن میں قرآن یاد کیا۔ صبح یاد کرتا تھا، شام کو تراویح میں سناتا تھا۔ میرے مدرسے کا بچہ صبح بیٹھ کے مغرب تک پورا سپارہ یاد کر کے اور عشاء کو تراویح میں سنا دیتا تھا۔ اللہ نے ہمیں ایسا قرآن دے دیا کہ 1 مہینے میں بھی یاد ہو جاتا ہے۔ 3 دن میں بھی ایک بزرگ نے یاد کیا، 3 دن میں قرآن یاد کیا۔ اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی، پڑھنے کے لیے 5 نمازیں عطا فرمائی، تہجد کی نماز عطا فرمائی، اوابین کی نماز دی، اشراق کی نماز دی، چاشت کی نماز دی۔ نماز کے کتنے دروازے کھول دی۔ اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور اس 14 صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ میرے نبی کے نواسے کی کربلا کا ہے کہ جب ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا، اور کائنات نے نہ ایسا ظلم دیکھا، نہ ایسے مظلوم دیکھے، نہ ایسی پاکیزہ ہستیاں دیکھی، نہ ایسے درندے دیکھے۔ تو سورج ڈھلا، نماز کا وقت ہوا ہے، تو آپ نے زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے جائے۔ نماز پڑھنی ہے، امت کو پیغام دینا ہے کہ یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا نہیں نماز نہیں پڑھنے دیں، ہماری تلوار چلے گی۔ انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے، تلوار چلے گی۔ تو پھر یہ نہیں فرمایا اچھا چلو ٹھیک سر لے ہو، فرمایا اچھا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی۔ پھر انہوں نے جنگ کی اور پہلوں نے نماز پڑھی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جنت کے پھول، پتہ نہیں کیا کیا تشبیہات دی ہیں میرے نبی نے۔ اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین، اور پھر نماز نہیں چھوڑی۔ ان کو جنت کی بشارت تو ماں کے دودھ پیتے مل گئی تھی، کربلا کی وجہ سے نہیں ملی سرداری، وہ تو ان کے سر کا صحرا ہے الگ۔ ان کو سرداری جنت کے ملی ماں کا دودھ پیتے ہوئے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، نماز نہیں چھوڑی۔ میرے عزیز نماز نہ چھوڑو۔ اللہ کا شکر ہے میں آپ بچوں کو دیکھ کے مجھے اپنا کالج کا دور یاد آ رہا ہے۔ ہمارے دور میں ایک نعیم الدین صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور وہ
اکیلے ہی نماز پڑھتے تھے، کوئی نمازی نہیں ہوتا تھا، اور کسی لڑکے کی داڑھی نہیں تھی، کسی لڑکے سوا سے ایک نہیں ملتی۔ اب ہر کالج میں جائے داڑھیوں والے بچے نظر آتے ہیں، ٹوپیوں والے بچے نظر آتے ہیں، کوئی لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، کوئی ایجوکیشن تھی۔ اب لمز جیسی یونیورسٹی میں بھی لڑکیاں پورے برقعے میں ہوتی ہیں، حجاب میں ہوتی ہیں، نقاب میں ہوتی ہیں۔ جہاں برائی کا گراف اوپر گیا تو نیکی کا بھی اوپر گیا، جہاں برائی کا لیول اگر بڑھا ہے تو نیکی کا لیول بھی بڑھا ہے۔ اتنا بڑا میری نسل کا مجمع اللہ کی بات سن رہا ہے، یہ اس دور میں کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے، میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا، دل پہ اترا ہے، زبان سے نکلا ہے، اور کائنات کا سارے کے ساری کتابیں، ساری کی ساری کتابیں تبدیل ہوتی ہیں، بدل جاتی ہیں، جھٹلا دی جاتی ہیں۔ قرآن میدان میں اکیلا کھڑا ہوا ہے کہ آج تک اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکا، آج تک اس کی ٹکر کا کلام کوئی تیار نہیں کر سکا، آج تک اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس میں جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دعویٰ پوری دنیا میں کوئی مصنف نہیں کرتا کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اللہ پہلی سطر پہ اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میری کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اس کائنات کے ذریعے سے اپنا آپ تعارف کرواتا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ کائنات کا یہ اڑتے پرندے گواہی دیں گے کہ اللہ ہے، یہ بچھے ہوا گھاس کا فرش گواہی دے گا کہ اللہ ہے، یہ درختوں کے پتے بولیں گے کہ اللہ ہے، آسمان سے برستی بارش کا قطرہ قطرہ بتائے گا کہ اللہ ہے، بھڑکتی آگ کے شعلے بتائیں گے کہ اللہ ہے، ایک پانی کے قطرے سے مرد بنا دیا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، ایک پانی کے قطرے سے عورت بنا دی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، گٹھلی سے درخت نکال کر پھل پھول لگا دیا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، دریاؤں کو پہاڑوں سے نکالا اور سمندروں میں گرایا اور ان کو بل دیے پیش دیے، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، پھول کی خوشبو بتاتی ہے کہ اللہ ہے، اور سانپ کے منہ کا زہر بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اور پانی کی روانی بتاتی ہے کہ اللہ ہے، سمندر کی طوفانی موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، مٹی کا انسان 2 انچ کی زبان سے بول رہا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہے، چلتا پھرتا وجود مر کے مٹی ہو جاتا ہے، اور طارق جمیل کا نام ہٹ کے ڈیڈ باڈی نام ہو جاتا ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ ہے، اس کائنات کا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، اللہ ہے، اس کائنات کا مالک اللہ ہے۔ ہمارے بر صغیر میں اللہ کو اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں۔ یہ سب بچے بچیاں بیٹھے ہیں، سب پڑھنے والے ہو، آج سے ایک چیز کی پریکٹس کرو، خدا نہیں کہنا، اللہ کہنا ہے۔ کہو اللہ، اللہ، پھر کہو اللہ۔ اب ایک خصوصیت بتاتا ہوں لفظ اللہ کی، لفظ اللہ بولنے میں ہونٹ نہیں ہلتے۔ کہو اللہ، غور کرو، ہونٹ ہلے ہیں؟ مجھے دیکھو، اللہ، ہونٹ ہلے ہیں، ہونٹ فکس ہیں اور اندر سے آواز آتی ہے۔ یہ لفظ اللہ اپنے نام سے بتاتا ہے کہ میں اندر اتارنے کی چیز ہوں، میں زبان سے بولنے کی چیز نہیں ہوں۔ لفظ اللہ کے لیے ہونٹ نہیں ہلتا۔ یہ بات علامت ہے کہ اللہ کو دل میں لے، اللہ کو دل میں لے، اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو، محمد، میم 2 دفعہ ہے، اور میم کے لیے منہ بند ہوتا ہے، محمد، پہلی میم کے لیے منہ بند ہوا، دوسری کے لیے بند ہوا، محمد۔ یہ کیا اشارہ ہے؟ اللہ کے لیے ہونٹ نہیں ہلا، یہ کیا اشارہ ہے کہ اللہ دل میں اتارنے کی چیز ہے۔
محمد میں ہونٹ 2 دفعہ ملے، یہ کیا اشارہ ہے کہ ہونٹ کا ملنا اشارہ ہے یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اللہ سے ملا دے گی۔ نام کے اندر اشارہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اللہ سے ملانے آئے ہیں، جو تمہیں اللہ کا پتہ بتانے آئے ہیں۔ ساری دنیا تم نے کھوج ڈالی اور اللہ کو نہ جانا، تو اللہ کی قسم ناکام عورت ہے، ناکام مرد ہے، اور اللہ کو پا لیا اور کچھ نہ پایا تو دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ مرد ہے تو کامیاب ہے، عورت ہے تو کامیاب ہے۔ اللہ کو پا لینا ہی کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اللہ کو کھو دینا ہی دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ فلسفہ کربلا یہی ہے۔ حسین نے اللہ کو پایا اور ساری نسل ذبح کروا دی۔ آج تک ان کے لیے آنسو بہ رہے ہیں، ان کے لیے دل دکھ رہے ہیں، ان کے جھنڈے بلند کیے جا رہے ہیں۔ یزید اور شمر نے اللہ کو کھو دیا اور حکومت پا لی، حکومت لے لی، لیکن اللہ کو کھویا، آخرت کو کھویا۔ کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام یزید اور شمر رکھنے کو تیار نہیں۔ ان کے جھنڈے لہرائے، حسین کا جھنڈا سب نگوں ہوا، ان کے گردنیں تکبر سے اکڑی، حسین کی گردن کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئی، ان کی نسل محفوظ رہی۔ حسین کی نسل ذبح ہو کے 2 سال کا بچہ عبداللہ بھی نیزے پہ چڑھ گیا، لیکن ایک نے اللہ کو پایا۔ اس کے لیے دلوں کی دھڑکنیں، آنکھ کے آنسو، سینے کے جذبات آج تک موجزن ہیں۔ ایک نے اللہ کو گم کیا، کھو دیا، چند دنوں کی حکومت کی خاطر اس کے لیے نفرت، اس کے لیے بغض، اس کے لیے غیظ و غضب کے جذبات آج تک ابلتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ میرا قیمتی سرمایہ میرے سامنے بیٹھے ہو، اللہ کے واسطے اپنی منزل طے کرو، اپنی منزل طے کرو۔ تمہاری منزل یہ نہیں ہے کہ ڈگری مل جائے اور جاب مل جائے، یہ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ میری تمہارے وی سی صاحب کی، تم بچیوں کی، بچوں کی ایک ہی منزل ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جاؤ۔ اللہ تجھے مرنے سے پہلے حاصل کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، پا لینا ہے، راضی کر کے مرنا ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فاذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب ترابو۔ اللہ کو پاتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا، صحابی ہیں، ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے، تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ رو پڑا ہے، ڈر گیا ہے، ان کا لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ ان کو واپس لائے تو رومن بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں۔ کہ کیا بے بسی ہے؟ کہ بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے، آگ میں گرتے ہی جل کے راکھ ہو جائے گی۔ کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری پاس جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ آج مرنے کا مزہ نہیں آ رہا، اس پہ رویا ہوں۔ تو بادشاہ اتنا حیران ہوا، انہوں نے کہا تو میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس کا ماتھا چوما۔